ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں خوش آمدید۔ میں ہوں شارق علی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے۔ اگر آپ نوجوان ہیں اور بہتر اور سنہرے مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ بہتر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کیسے کی جائے تو یہ گفتگو ضرور سنیے۔ تعلیم حاصل کرنے کے ویسے تو بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد بہتر صورت میں عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی درکار ہوگی۔ سب سے پہلا قدم ہے سوچ و بچار، اور اس سوچ و بچار کے لیے سب سے مناسب جگہ وہ ہے جہاں آپ اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں، یعنی کوئی بھی پرسکون گوشہ جیسے لائبریری یا آپ کا ذاتی کمرہ، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے، کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جو منفی طور پر آپ کی منصوبہ بندی پر اثر انداز ہو۔ سب سے پہلی بات یہ سوچئے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بات کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کی خواہش کیا ہے کہ آپ زندگی میں کیا کریں۔ خود آپ کے لیے زندگی کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، کیا چیزیں آپ کی زندگی میں اہم ہیں، پھر جو خواب آپ اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا وہ حقیقت پسندانہ ہیں، کیا عملی طور پر انہیں حاصل کرنا ممکن ہے، اور پھر ان خواہشات میں کون سی اہم ہیں اور کون سی نسبتاً کم اہم۔ اپنے سوچ و بچار میں ماضی کے بجائے مستقبل کی طرف توجہ کو مرکوز رکھیں، ان دشواریوں اور رکاوٹوں کو نظر بھر کر دیکھیں کہ جو بہتر مستقبل کے لیے آپ کی راہ میں حائل ہیں۔ آپ ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھ ضرور سکتے ہیں، لیکن اس کی گرفت سے خود کو آزاد رکھیے۔ گویا ماضی کی ناکامیاں سیکھنے کا عمل تھیں، لیکن اب اس ناکامی کے خوف کو اپنے ذہن پر طاری نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں کیے گئے مثبت اقدام اور کامیابیوں کو اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھیے۔ اگر اس سوچ و بچار کے دوران آپ اپنی صلاحیت اور رجحان کو پہچان سکیں تو مستقبل کی منصوبہ بندی میں یہ بات آپ کے بہت کام آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی عملی ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا خیال رکھیے، یعنی آپ کی خواہش، آپ کی صلاحیت، آپ کا رجحان، آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کی ضرورتیں۔ جب یہ سب واضح ہوگا تو آپ کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی نسبتاً آسان ہوگی۔ بہتر مستقبل تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے خود اعتمادی، اور یہ تب حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی صلاحیتوں کا احترام کریں، خود اپنے بارے میں قبولیت محسوس کریں، اپنی صلاحیتوں سے روشناس ہوں اور ان کے بارے میں طمانینت محسوس کریں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو اہمیت دیں گے تو دنیا بھی ہمیں اہمیت دے گی۔ بعض اوقات بہتر مستقبل کے لیے ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی ہمنوائی ہمارا دل کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ارد گرد کے لوگ بھی ایسا کریں، لیکن اگر آپ ایسا فیصلہ کرتے ہوئے اندر سے خوشی اور اطمینان محسوس کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ ضرور کیجیے۔ اس منصوبہ بندی اور فیصلے کے بعد اب مرحلہ ہے جدوجہد کا۔ ظاہر ہے کہ مسلسل جدوجہد ہی آپ کو بہتر مستقبل تک پہنچا سکتی ہے۔ اپنی جدوجہد اور اپنے کیے ہوئے عملی اقدامات پر گہری نظر رکھیے۔ جو گولز یا اہداف آپ نے جتنے مقررہ وقت میں متعین کیے ہیں انہیں ضرور حاصل کیجیے، اور ہر مرحلے پر یہ گولز حاصل کرنے کے بعد خود کو شاباش ضرور دیجیے۔ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اس چھوٹی سی اور مرحلہ وار کامیابی کا جشن منائیے، خوشی محسوس کیجیے۔ یہ قدم بقدم چھوٹی چھوٹی خوشیاں
آپ کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں گی۔ ایک ایسی ڈائری یا جرنل اپنے ساتھ رکھنا جس میں اس تمام عملی جدوجہد اور حاصل ہونے والی کامیابی کا ریکارڈ موجود ہے، آپ کے جوش اور آپ کی توانائی میں اضافہ کرے گا۔ اور اس جرنل کو اپنے ساتھ رکھنا، اسے باقاعدگی سے تحریر کرنا اور وقتاً فوقتاً پڑھنا آپ کو دوسروں کی کہی گئی منفی باتوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کی توجہ کو مرکوز رکھے گا، کیونکہ اس میں وہ تمام وعدے ہیں جو آپ نے خود اپنے ساتھ کیے، اور اس باوفائی کا بیان بھی جو آپ نے اپنے بہتر مستقبل تک پہنچنے کے لیے اختیار کی ہے۔ آپ کی موجودہ آمدنی چاہے کتنی بھی ہو، اگر آپ اس میں سے 25% اپنے بہتر مستقبل کے لیے بچا سکیں تو یہ ایک بہت دانشمندانہ بات ہوگی۔ بہتر مستقبل کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی فضول خرچی سے پرہیز کہ جو آپ کے مستقبل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس بات کی آگاہی کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے، مثلاً کوئی اضافی تعلیم یا کوئی تربیتی کورس، اور ایسا کرنے کے لیے فضول خرچی سے پس انداز کی ہوئی رقم آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر کیجیے، ان میں سے کن لوگوں کا ساتھ بہتر مستقبل کے لیے کارآمد ہے اور کون سے اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ رشتوں کا نبھانا انتہائی اہم ہے، لیکن فضول رشتوں کا نہیں۔ اپنی زندگی میں منفی رشتوں کی نشاندہی کیجیے۔ منصوبہ بندی، پھر عملی اقدامات، اور ان عملی اقدامات اور منصوبہ بندی کے بارے میں لچکدار رویہ، یعنی بنیادی اصول اور منزل تبدیل کیے بغیر حکمت عملی میں حقیقت پسندانہ تبدیلیاں آپ کو بالآخر بہتر مستقبل کی سمت لے جائیں گی۔ ان چند گزارشات کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیوورسٹی، شارق علی۔